الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اسلام کے معاشرتی قوانین پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں ایک مشہور اعتراض پردے سے متعلق ہے. کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم دے کر ان کے ساتھ ظلم و ناانصافی کی گئی ہے اور پردے سے ان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے. اس اعتراض کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے چند نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ کہ کیا پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے؟ دوسرا، کیا پردے کا مقصد عورتوں کو ذلیل کرنا ہے یا ان کی حفاظت کرنا ہے؟ تیسرا، کیا پردہ عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور زندگی کی دوڑ میں ان کے لیے موقع کم کر دیتا ہے؟ انشاءاللہ انہی 3 پوائنٹس پر بات کی جائے گی. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ پردے کا حکم صرف عورت کے لیے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے. مردوں کے حق میں لازمی حکم یہ ہے کہ ناک سے لے کر کپنے تک کا حصہ چھپایا جائے. چنانچہ فقہاء نے بھی اس کو واجب قرار دیا ہے. حصے سطر کا چھپانا واجب ہے. مرد کا سطر کا حصہ ناک سے گھٹنوں تک ہے. یہ تو مردوں کے لیے سطر کا لازمی حکم ہے. لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ گردن سے کمر تک کا حصہ بھی چھپا ہوا ہو. اس لیے کہ اس طرح نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے کہ انسان کے بازو کھلے ہوئے ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے 2 کپڑوں کا استعمال فرماتے تھے. ایک تہبند جو کمر کے نیچے کے حصے کو ڈھانپ لے، دوسرے وہ کپڑا جس سے اس سے اوپر کا حصہ چھپ جائے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہبند میں نماز پڑھی تو دیکھنے والے صحابی کے لیے یہ بات حیرت کا سبب بن گئی کہ صرف تہبند میں نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعجب دور کرنے کے لیے فرمایا کہ کیا میری امت کے تمام لوگوں کے پاس 2 چادریں ہوگی؟ مقصد یہ تھا کہ امت میں ایسے غریب افراد بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن کو 2 چادریں اور اتنا کپڑا ہی میسر نہ ہو. ان کے پاس ایک ہی چادر ہو، ایسی صورت میں وہ نماز سے محروم نہ ہو جائے. تو یہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے پردے کا حکم الگ ہے اور عورتوں کے لیے پردے کی زیادہ رعایت رکھی گئی ہے اور جس کی تفصیل ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے کہ چہرہ، ہتھیلی اور پیر نیچے سے کھلا رکھ کر باقی سارا ان کے لیے پردہ ہے. غرض یہ کہ پردے کے جو احکام ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. البتہ اس کے حدود الگ الگ ہیں.
اسی طرح مردوں اور عورتوں دونوں کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ قص بصر سے کام لیں، یعنی دوسرے فریق کو تاکنے، جھانکنے، نظر جمانے اور لذت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے سے بچیں۔ اور قرآن نے جہاں نگاہ کو جھکانے کا حکم دیا ہے، وہاں عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ آپ مسلمان مردوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے صاف ستھرا طریقہ ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً اللہ کو ان سب کی خبر ہے، کہ مردوں کو پہلے کہا گیا، اور پھر فرمایا کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنے نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو کھلا رہتا ہے، اور اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں۔ تو پردہ تو دونوں کے لیے ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ پردے کی حد جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے زیادہ کیوں رکھی گئی، یہ بھی بالکل واضح اور فطری بات ہے۔ اللہ نے پیدائشی طور پر عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ کھنچاؤ رکھا ہے، اسی لیے زیادہ رکھا ہے، اور اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں اس کی رعایت بھی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اسلام ہی صرف عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر اس بات کا لحاظ کیا گیا، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، یہودی اور عیسائی مذہب ہو، سب میں اس بات کا لحاظ ہے۔ رگ وید کے اندر ہے کہ چونکہ برہم نے یعنی خدا نے تمہیں عورت بنایا ہے، اس لیے اپنی نظریں نیچی رکھو، اوپر نہیں، اپنے پیروں کو سمیٹے ہوئے رکھو، اور ایسا لباس پہنو کہ کوئی تمہارا جسم دیکھ نہ سکے۔ رگ وید کے اندر تورات کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی مذہب میں بھی عورتوں کے لیے پردے کا حکم تھا۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی شخصیت آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان کی تصویریں بھی اس طرح بنائی جاتی ہے کہ سوائے چہرے کے پورا جسم چھپا رہتا ہے۔ آج بھی جو چرچ کی راہبات ہوتی ہے، جو ننس ہوتی ہے، وہ سوائے چہرے کے پورے جسم کو چھپانے والا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہے۔ جن مغربی ملکوں میں برقعے پر یا حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے، وہاں بھی ننوں کو اپنا بدن ڈھانک کر رکھنے کی اجازت دی گئی۔ راہبات کے لیے تو سر چھپانا ان کے یہاں واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض عیسائی فرقوں کے نزدیک عورت کے لیے سر چھپانا کمپلسری ہے، بلکہ 1970 تک کیتھولک چرچوں میں عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی پردے کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کے احکام یکساں نہیں ہیں، دونوں کے لیے الگ ہے۔ اس لیے تورات نے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس پہننے سے منع کیا ہے، صرف اسلام میں نہیں ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسا کام کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ تو یہی اسلام نے کہا ہے کہ مرد عورت بنے اور عورت مرد بنے، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سارے مذاہب کے اندر پردے کے تعلق سے باتیں۔ اسرائیلی عورتوں کے لیے، جو یہودی عورتیں ہیں، ان کے لیے کھلے بازار جانا جائز نہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، یہ ان کے علماء سے منقول ہے، ان کی فقہ کے اندر یہ بات منقول ہے۔ تو یہ بات تو سب سے پہلی ہو گئی کہ جو ایک پوائنٹ تھا ہمارا کہ کیا صرف پردے کا حکم مردوں کے لیے ہے؟ نہیں، صرف پردے کا حکم عورتوں کے لیے ہے؟ نہیں، دونوں کے لیے ہے، اور لیکن ہر ایک کی حد حدود الگ الگ ہے۔ اور یہ بات بھی آ گئی کہ صرف اسلام میں پردے کا حکم نہیں ہے، بلکہ دنیا کے
اکثر مذاہب کے اندر پردے کا حکم ہے۔ دوسری یہ بات اکثر اٹھائی جاتی ہے کہ پردہ سے ایسا لگتا ہے کہ عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ تم نے عورت کو جا کر کے قید کر دیا۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ پردہ، اس سے عورت کو قید کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ عورت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ اور فطرت کا قانون بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں عام، غیر اہم اور کشش سے خالی ہو، ان کے لیے حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا، یا کم اہتمام بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو چیزیں قیمتی، اہم اور کشش کی وجہ ہو، ان کی حفاظت کے لیے قدرت کی طرف سے تدبیریں کی گئی ہیں۔ دیکھو، پتھر کی چٹانیں بے غبار حالت میں ہر جگہ مل جائے گی، لیکن سونے کی کان پتھر کی طرح کھلے عام آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ پتھر اور دوسرے زمینی اجزاء کے اندر، غلاف کے اندر سونے کے ذرات چھپا کر رکھے گئے، ان کی تلاش بھی مشکل ہے، اور تلاش کے بعد بھی ان کو نکالنا مشکل ہے۔ پانی میں سیپ اور اس جیسی کتنی ہی چیزیں تالابوں، ندیوں اور دریاؤں کے کنارے بہت مقدار میں مل جائے گی، لیکن موتی کے صدف اس کو مضبوط غلاف میں چھپا کر رکھا گیا ہے، جو بہت تلاش کے بعد بھی نہیں ملتے۔ انسانی جسم، انسان خود اپنے جسم میں بھی قدرت کی اس تقسیم کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن انسان کا دل لچکدار ہڈیوں کے پنجرے میں اور دماغ کو تہ میں رکھ کر کھوپڑی کے خول میں رکھا گیا ہے۔ قیمتی چیز ہے۔ انسان کے چہرے کو جن اعضاء سے سجایا گیا ہے، ان میں سب سے نازک عضو انسان کی آنکھ ہے۔ اللہ نے اس پر پلکوں کی حفاظتی دیوار بنا دی ہے، اور اس پر ایسے بال لگا دیے ہیں جو آنکھوں کو کیڑوں مکوڑوں کے داخل ہونے سے بچا سکے۔ عورت کا وجود بھی یقیناً ایک پرکشش وجود ہے، اور جو تاریخ میں بڑی لڑائیوں کا سبب بنا ہے۔ تو کیا عورت کی خصوصی حفاظت مقصود نہیں ہے؟ اور ان کو سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ عجیب بات ہے کہ جو لوگ پردے کو عورتوں کی توہین قرار دیتے ہیں، وہی اپنی دولت کی حفاظت میں اس نسخے کا استعمال کرتے ہیں۔ اب گھر کی تعمیر کے لیے اینٹ، پتھر، لوہا، لکڑی لاتے ہیں تو اسے گھر کے باہر ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر سونا خرید کر لائے، ہیرے جواہرات خرید کر لائے، بینک سے پیسے نکال کر لائے، تو اسے ایسے نہیں چھوڑتے، بلکہ اسے گھر کے اندر، برآمدے میں نہیں، کمرے میں، اور صرف کمرے میں نہیں، الماری میں، بلکہ ہو سکے تو الماری کے اندر موجود لاکر میں اس احتیاط سے رکھتے ہیں کہ لاکر کو بھی تالا لگا دیتے، الماری کو بھی، اور گھر سے باہر جائے تو کمرے کے دروازے کو بھی اور باہر کے گیٹ کو بھی۔ اب تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو سونے، جواہرات اور روپیوں کی توہین اور ناقدری ہے، بھائی اس کو قید کر دیا آپ نے۔ نہیں، یہ اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ ملک کا عام شہری تنے تنہا، دن ہو یا رات ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی محافظ ہوتا ہے، نہ کوئی بندوق برادر سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، لیکن ملک کا صدر، وزیر اعظم یا دوسرے عہدیداروں کو کس قدر حفاظتی حصار میں رکھا جاتا ہے۔ ان کے رہنے کی جگہوں پر یا سواری، ہر جگہ کئی مرحلوں میں حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ کیا یہی چیز آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کو تو آپ نے قید کر لیا، آزاد گھومنے دو؟ یا ان کے لیے قید ہے یا سیکورٹی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورتوں کا وقار، اس کی عزت اور قدردانی ہے، اور اس کے ذریعے، پردے کے ذریعے سے لالچی نگاہوں سے عورت کی حفاظت ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مردوں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔
اور آج کل تو مسلمان مرد بھی اپنی بیوی کو کہتا پھرتا ہے، کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے کہ پردہ چھوڑو، کھلے میں بنٹا سور کر کے گھومو. بیچاری باپردہ گھرانے سے آئی ہوتی ہے، وہ بھی اس سے مجبور ہو جاتی ہے. مرد نے اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے عورت کو بے پردہ کر دیا اور خود کو چھپائے رکھا. کھیل کا میدان ہو، فلم کی تصویر کشی ہو، ہیڈ لائنز کا عملہ ہو، ریسیپشنسٹ پر بیٹھنے والے ملازمین ہو، یا اسکول اور تجارت گاہوں کی یونیفارم ہو، مرد خود تو پورا لباس پہنتا ہے اور خود عموماً ڈھیلا ڈھالا بھی ہوتا ہے، اور عورتوں کو ایسا لباس پہناتا ہے جس کے بعد وہ نیم برہنہ نظر آتی ہے. اور کیا دلیل دیتے ہیں کہ بھائی گرمی بہت ہے نا، تو گرمی صرف عورت کے لیے بہت ہے، مرد کے لیے گرمی نہیں ہوتی. کپڑے بھی اتنے چست ہوتے ہیں کہ جس کا ایک ایک انگ نمایاں ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ کپڑے بھی اتنے باریک کہ جسم کی رنگت جھلکنے لگے. کیا یہ عورت کی توہین اور اپنے بزنس کے فائدے کے لیے اس عورت کا فائدہ اٹھانا نہیں ہے؟ کیا کوئی غیرت مند مرد اپنی ماں، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے پسند کر سکتا ہے کہ وہ اس حالت میں لوگوں کے درمیان نکلے اور لوگ اس سے اپنی آنکھوں کی لذت حاصل کریں؟ جہاں کہیں برہنگی اور بے پردگی کو رواج دیا گیا ہے، وہاں آپسی رضامندی سے بغیر شادی کے مرد و عورت کے تعلق پر کوئی پابندی نہیں ہے.